السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چاہے یوسف، جو کہ تحریر ہے نگاہ راحیل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ ہماری کیفیت قلب کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ دل شکستگی، مایوسی، نا امیدی اور ہرما نصیبی۔ خلیل ابراہیم سے ملاقات کے ایک روز قبل۔ کئی دفتروں کے چکر کاٹنے کے بعد وہ آج ایک اور جگہ انٹرویو دینے کی غرض سے آیا۔ اس وقت صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ گھر کے مرکز میں ایک بڑی چمکدار اور پالش شدہ لکڑی کی میز پڑی تھی، جس کے ایک طرف وہ سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص پاور چیئر پر براجمان تھا، جو میز کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھے اذلان یوسف کا انٹرویو لے رہا تھا۔ وہ اس وقت ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا، بال سیٹ تھے، سبز آنکھیں سکڑی ہوئی تھیں۔ مسٹر اذلان، اس سے پہلے آپ 2 نوکریاں کر چکے ہیں، لیکن آپ نے انہیں 2-3 ماہ بعد ہی چھوڑ دیا، کوئی خاص وجہ؟ اس ادھیڑ عمر شخص نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اذلان چند لمحے کچھ سوچتا رہ گیا۔ مجھ سے صبح صبح جلدی نہیں اٹھا جاتا، اور نہ ہی میں ہر کام ڈسپلن کے ساتھ کر سکتا ہوں، اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ ایسی جگہوں پر کام کیسے کر لیتے ہیں جہاں ترقی کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی پڑیں، اور تو اور باس کے تلوے چاٹنے پڑیں۔ اذلان جب بھی نوکری چھوڑتا، خلیل اس سے وجہ پوچھتا تو وہ ہمیشہ کی طرح ڈٹائی اور غیر سنجیدگی سے کہہ ڈالتا، لیکن اب وہ اپنے مستقبل کو سنجیدہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ پرسنل ایشوز تھے، اسی لیے وہ بولا تو اس کی زبان ذرا سی لڑکھڑا گئی۔ وہ ادھیڑ عمر شخص غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر سامنے پڑی اس کی سی وی کو دیکھنے لگا۔ دیکھیں، آپ نے صرف BA کیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں آپ کے مقابلے میں وہ لوگ بھی انٹرویو دینے آئے ہیں جو آپ سے کئی زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، تجربہ کار بھی۔ فائل سے سر اٹھا کر مٹھی تھوڑی طرح جما کر وہ میکانکی سے انداز میں بولے تھے۔ اس کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معلوم، آنکھوں میں افسردگی اور نا امیدی سی در آئی تھی۔ مطلب آپ یہ نوکری مجھے نہیں دے رہے؟ کوہنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر خود کو کمپوز رکھتے وہ محتاط سے انداز میں بولا تھا۔ انہوں نے یہ سن کر ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ مسٹر اذلان، ہم اپنی کمپنی میں آپ کی دلچسپی کے لیے شکر گزار ہیں، لیکن… پھر رک رک کر کہا اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیا۔ اذلان جانتا تھا وہ آگے کیا کہنے والے ہیں۔ اتنے دنوں سے وہ جہاں بھی انٹرویو دینے کے لیے جاتا ان سے یہی تو سن رہا تھا۔ ہم نے اس وقت آپ کی درخواست کے ساتھ آگے نہ بڑھنے کا ہی فیصلہ کیا ہے۔ وہ یہ سن کر دل شکستگی سے سر کو خم دیتا خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم آپ کے مستقبل کے لیے نئی خواہشات رکھتے ہیں۔ پاور چیئر پر بیٹھا وہ شخص دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ اذلان نے محض تشکر والے انداز میں سر ہلایا، سیدھا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ دفتر سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس کا ذہن نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ موسم آج بالکل صاف تھا۔ وہ یہاں ٹیکسی کے ذریعے آیا۔ بائک خراب پڑی تھی اور صحیح کروانے کے لیے اسے ابا پیسے نہیں دے رہے تھے۔ خلیل کو معلوم ہوتا تو وہ اسے پیسے دے دیتا، لیکن اسے خلیل سے پیسے لینا پسند نہیں تھا۔ بظاہر وہ اس کے ساتھ جتنا مرضی بے تکلف ہوتا، لیکن وہ کبھی اسے پیسے لینے یا کوئی بھی احسان لینے پر راضی نہ ہوا کرتا۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جب گھر جائے گا تو امی ابا کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس نے پہلی 2 نوکریاں سنجیدہ ہو کر نہیں کی تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اب اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند نہیں تھا۔ کم از کم وہ اب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ بات ستائی جا رہی تھی کہ گھر جاتے ساتھ ہی اس کا کن کن افراد بالخصوص رشتہ داروں سے موازنہ کیا جائے گا اور کتنے القابات سے نوازا جائے گا۔ شاید وہ اتنا مایوس نہ ہوتا اگر گھر والے اسے لعنت و ملامت کرنے کے بجائے حوصلہ دیتے۔ سب آنکھوں میں بے حد نمی تھی۔ وہ ٹیکسی کے بجائے سست روی سے پیدل چل کر ہی گھر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اچھا ہے گھر جتنا دیر سے آئے۔ آج اسے یوں لگ رہا تھا جیسے حیات عالم میں اس کے لیے کوئی شمع موجود ہی نہیں، جیسے سب دروازے بالکل بند ہو گئے ہوں، ہر راہ بند ہو گئی ہو۔ زندگی ایک بے رنگ تصویر سی محسوس ہونے لگی تھی۔ چراغ نور بھی ہمارے جھک جانے سے خاکستر ہو گیا، ہم گلہ کرتے رہے اس کے یوں مدھم پڑ جانے پر۔ وقت کی سانسیں تھم چکی تھیں، ہر سو گہرا سناٹا چھا گیا تھا، تاریکی کے سائے ارد گرد منڈلاتے، افق پر چاند کا نام و نشان تک نہیں تھا، ستارے بھی جیسے سہم کر کہیں اوجھل ہو گئے تھے۔ زمین پر چھائی تاریکی اس قدر گہری تھی کہ اسے اپنے ہاتھ پاؤں کچھ دکھائی نہ دیتے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھا، لیکن وہ جہاں بھی تھا وہاں اس کا آنا پہلی بار نہ تھا۔ وہ کئی بار اس نامعلوم اندھیر نگری میں آ چکا تھا۔ وہ زمین پر سہم کر بیٹھا، ہاتھوں کو اکڑی اکڑی سی کوئی شے چھو رہی تھی، وہ یقیناً گھاس تھی۔ آنکھیں تاریک آسمان پر جمائے وہ کسی شمع کا منتظر تھا جو حیات عالم میں اس کے لیے روشنی کا سبب بنے۔
لیکن یہاں تو دور دور تک روشنی کی کوئی کرن موجود نہیں تھی۔ درختوں کی شاخوں کی ہواؤں میں سرسرانے کی آواز اسے آصف زدہ سرگوشیوں کی مانند محسوس ہوتی۔ یہ تاریکی فقط باہر نہیں بلکہ اس کے دل کے دریچوں میں بھی اتر آئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بوجھل جسم اور دل کے ساتھ زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ فضا یوں اپنا سانس روکے ہوئے تھی جیسے کسی حادثے کی منتظر ہو، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے ایک وسیدہ گھنا اور پرانا سا درخت جو ہوا کے اس تیز جھونکے کے باعث زور سے چرچراتے لرزنے لگا۔ اس کی شاخیں یوں ہولناک انداز میں کانپ رہی تھیں جیسے وہ کسی اندرونی اذیت کا اظہار کر رہی ہوں۔ یکلخت ایک دھماکے دار آواز سنائی دی، آسمان زمین سے ٹکرا گیا ہو۔ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر زمین کی طرف جھپٹا اور اس کا تنا اس شخص پر آ گرا تھا۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ اس کی ٹانگ بری طرح کچلی گئی تھی۔ مٹی اور پتے ہوا میں بکھرے، پھر ہر سو ایک بے رحم خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اب سسک رہا تھا اور بار بار خود کو دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اس درخت کے تنے کی قید سے خود کو آزاد کروا سکے، لیکن سب بے سود رہا۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ فرار کی کوئی سبیل نہیں تھی۔ کوئی مدد کرے میری، میں یہاں پھنس گیا ہوں، مجھے نکالو یہاں سے، پلیز۔ وہ زور سے دھاڑا اور آواز آنسوؤں سے رننے لگی۔ چہرے پر کرب رقم تھا۔ یکایک اس کی سرمئی آنکھوں کے سامنے اس گپ اندھیرے میں ایک نرم سی روشنی نمودار ہوئی جو اس سے کافی دور تھی۔ شمع کی مدھم سی لو جو حیات علام میں اس کے لیے امید کا دیا روشن کر رہی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے شمع کی اس مدھم لو کو دیکھنے لگا جو دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہی تھی۔ مردہ جسم میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی تھی۔ جب فاصلہ صرف چند قدموں کا رہ گیا تو اس نے غور کیا، وہ شمع کسی عورت نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ اس وقت وہ بمشکل ہی سر اٹھا کر اس عورت کے ہاتھ میں موجود شمع کے اس لرزتے اور کانپتے ہوئے جلتے شعلے کو دیکھ سکا تھا۔ شمع کی وہ روشنی اس کی آنکھوں کو راحت بخش رہی تھی۔ میری مدد کرو، وہ بولا تو اس کی آواز میں تکلیف، کرب، اذیت اور وحشت طاری تھی۔ وہ اس عورت کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ اندھیرے میں وہ صرف اس کا لباس دیکھ پا رہا تھا جو کہ شمع کی روشنی کے باعث دکھائی دیتا۔ وہ ایک سنہرے رنگ کے پاؤں تک آتے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ تم کون ہو اور میری مدد کیوں نہیں کرتی؟ اس کے جواب دینے کے بجائے اپنا ہاتھ اس کی جانب کیا تھا۔ وہ شمع اب اس کے چہرے کے سامنے جل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس شمع کی جانب بڑھانے کی کوشش کی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہی نہ سکا۔ اس کے دونوں ہاتھ درخت کے نیچے پھنس چکے تھے۔ تم کہیں جانا مت، وہ التجائی انداز میں کرب سے التجا کرتا اپنے ہاتھ درخت کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سب کوششیں بے فائدہ رہیں۔ اس نے کوششوں کو تقدیر کے حوالے کرتے مزید جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ عورت دھیرے سے طنزیہ انداز میں مسکرائی اور پھر استہزاء کے ساتھ سر جھٹکا جیسے اس کا تمسخر اڑا رہی ہو۔ اس نے ناسمجھی سے اس عورت کی جانب دیکھا جب زور زور سے ہنستے ہوئے اس شمع کو اس کے چہرے سے دور لے جا رہی تھی، اور اس کی سرمئی آنکھوں نے دیکھا کہ اب وہ عورت ہنستے ہنستے رو پڑی، یوں ہی سسکتی ہوئی اس سے دور جانے لگی۔ شمع غائب ہو رہی تھی۔ جسم پھر سے مردہ ہو رہا تھا۔ ہر سو ایک بار پھر گھپ اندھیرا چھانے لگا۔ شاید وہ عورت اس سے مایوس ہو کر گئی تھی، لیکن وہ مزید کوششیں کیوں کرتا جب نتیجہ اس کے سامنے تھا؟ یا پھر اسے اتنی جلدی ہار نہیں مان لینی چاہیے تھی؟ مت جاؤ، میں تمہاری منت کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز اس بار مت جاؤ۔ اس کے بری طرح چلانے کی آواز فضا میں گونجنے لگی۔ وہ شمع جیسے امید دلانے آئی تھی۔ جب اس نے ہی خاموشی سکت کو گلے لگا لیا تو وہ مزید کیوں کر جلتی؟ اور پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اندھیرا اس کے جسم میں اتر کر اسے اذیت دے رہا تھا۔ وہ چیختا مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ کوئی شمع اسے امید نہ دلانے آئی، اور پھر اس کی قوت گویائی جیسے سلب ہو کر رہ گئی۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکا۔ وہ بوکھلا کر اٹھا تو اس وقت وہ اپنے بستر پر ہی تھا۔ قلب کی سرسر رواں تھی۔ بستر پر ساتھ ہی جلا سگریٹ پڑا تھا۔ الیگزینڈر نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ملا، پھر ماتھے پر گرے سنہرے بالوں کو پیچھے کرتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی پر وقت دیکھا تو وہ وقت سحر تھا۔ کتنی بار وہ یہی خواب دیکھ چکا تھا۔ اندھیر نگری، وہ شمع، وہ عورت جس کا چہرہ کبھی دیکھ نہ سکا، اس کا لاکھ کوششوں کے باوجود اس شمع کو حاصل نہ کر پانا، پھر اس شمع کا دور چلے جانا، اور آخر میں اس کا اس اندھیر خوفناک دیار غیر میں ہی قید ہو کر رہ جانا۔ کیا تھا اس خواب کا مقصد؟ کیوں اسے یہی خواب بار بار دکھائی دیتا؟ کیا یہ صرف ان نشاور اشیاء کا اثر تھا؟ لیکن یہ خواب تو اسے تب سے آنا شروع ہوئے جب اس نے زہریلی اشیاء کا استعمال بھی شروع نہیں کیا تھا۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے لگا۔
بولونیا میں اس وقت مساجد کے اسپیکر فجر کی اذان سے گونج رہے تھے، تو وہ شدید بیداری اور اکتاہٹ کے عالم میں دوبارہ سے بستر پر لیٹ گیا۔ تکیہ کان پر رکھے وہ کروٹ بدلا اور آنکھیں موند لی تھیں۔ اور نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب مؤذن نے یہ الفاظ کہے تب تک الیگزینڈر نیند کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا۔ آتش دان میں انگارے ابھی تک جوش و خروش کے ساتھ دہک رہے تھے۔ اب تو یہ دل شکستہ اتنے اندوہ سہ چکا ہے، ہر نئی اذیت کے قابل محض خود کو ہی سمجھے۔ وہ گھر لوٹا تو خاموشی سے سر جھکائے سبتے نظریں چراتے اپنے کمرے میں جانے لگا کہ تبھی لاؤنج میں چارپائی پر بیٹھے اینک لگائے، دونوں ہاتھوں میں اخبار پھیلائے سیف حمید طنزیہ انداز میں اسے دیکھ کر بولے، آ گئے تم؟ اس کے قدم زنجیر ہوئے، سانس اکھڑ سی گئی۔ جی۔ نظر اٹھائے بغیر وہ تیزی سے بولا اور سامنے اپنے کمرے میں جانے لگا کہ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھ کر قدرے بلند آواز میں پوچھا، کیا بنا نوکری کا؟ لاؤنج سے بلہکا چھوٹے سے باورچی خانے میں موجود شائستہ بیگم ان کی آواز سن چکی تھیں۔ ایک امید سے ان کے دل میں جاگی، شاید ان کا بیٹا آج کوئی اچھی خبر لایا۔ ابو، وہ نوکری نہیں مل سکی، اس نے بے حد دھیمی آواز میں کہا۔ وہ سامنے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر بڑے بڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا اور بازو آنکھوں پر جما لیا۔ اس کی حرکت دیکھ کر سیف حمید، جن کا غصہ پہلے ہی آسمان کو چھو رہا تھا، مزید بڑھ گیا۔ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا۔ دیکھ رہی ہو شائستہ بیگم، درستی سے کہتے انہوں نے باورچی خانے میں برتن دھوتی شائستہ کو آواز دی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ کیا ہوا ہے۔ دل میں وہ شمع جو کچھ دیر پہلے روشن تھی یکایک بجھ گئی۔ آپ کے بیٹے کو پھر نوکری نہیں ملی؟ ارے تم ایک کام کرو، باہر ریڑھی لگا لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ سختانی ہوئے تاثرات کے ساتھ بول رہے تھے۔ اذلان نے صوفے پر پڑا چھوٹا سا کشن اٹھایا اور اس پر سر ٹکانے کے بجائے کان کی ایک طرف رکھ دیا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اتنا پڑھایا لکھایا اسی لیے ہے کہ یہ باہر جا کر ریڑھی لگائے گا؟ باورچی خانے سے نکلتے وہ اونچی آواز میں تیز ترار لہجے میں بولی، کم از کم کچھ کما کر تو لائے گا نا، ہم پر تھوڑا بوجھ تو کم ہوگا۔ میں تو پہلے ہی سے پڑھانے کے حق میں نہیں تھا۔ صوفے پر ہر شے سے بے نیاز اذلان سیف کو کڑی اور سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ بولے تھے۔ اس نے محض ایک تھکی ہوئی سانس بھری اور آنکھوں سے بازو ہٹا دیا، لیکن آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ خدا نے ایک ہی بیٹا دیا، وہ بھی نالائق، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ یہ باتیں اسے زبانی یاد ہو چکی تھیں، اس لیے بظاہر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ در حقیقت ماں باپ کے کہے الفاظ اولاد کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ارے سن رہے ہو؟ یا میں یوں ہی دیواروں سے بکواس کیے جا رہا ہوں؟ لہجے میں کڑواہٹ اور درستی تاحال قائم تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ سن رہا ہوں۔ کل تمہاری پھپھو آئی تھی، کہتی ہیں کہ اذلان کو پڑھانے لکھانے کا کیا فائدہ جب ابھی تک بے روزگار بیٹھا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بیزاری سے انہیں دیکھنے لگا۔ اف، پھپھو اپنے بچوں پر دھیان کیوں نہیں دیتی؟ وہ اب اٹھ بیٹھا، ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی شائستہ بیگم نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ کیا کہا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تم کب سنجیدہ ہوگے؟ ساجد صرف میٹرک پاس ہے اور اب ماشاءاللہ سے اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ اس سے ہی کچھ سیکھ لیا ہوتا۔ وہ بھر اٹھے تھے اور اب اس کی پھپھو کے بڑے بیٹے ساجد کا اسے موازنہ کر رہے تھے۔ اذلان ایک دم طنزیہ انداز میں مسکرایا تو انہوں نے سنگین نظروں سے اس کی ماں کو دیکھا۔ ماں باپ کیوں اپنے بچوں کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں؟ موازنہ تو انسان کی شخصیت بالکل مسخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سب آپ کی دی گئی شہ کا نتیجہ ہے شائستہ بیگم۔ پھر غصے سے بولے تو جواباً کچھ کہنے لگی، لیکن انہوں نے بولنے نہیں دیا۔ اور وہ تمہاری خالہ کا بیٹا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں یاد آیا، سارم۔ صرف 5 جماعتیں ہی پڑھی ہوں گی اس نے، وہ بھی مر مر کر، لیکن اب وہ باہر کے ملک جا کر ڈالر کما رہا ہے، ڈالر۔ اور ہر ماہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں ڈالر بھیجتا ہے۔ وہ اپنے ہر لفظ پر زور دے رہے تھے۔ ابو، آپ جانتے ہیں کہ سالم بھائی ملک سے باہر کس طرح گئے اور وہ وہاں کیا کرتے ہیں؟ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان جیسا نہیں۔ رسان سے کہتے وہ صوفے سے اٹھا اور اب تیزی سے جھنجھلائے ناگواری سے بھرے انداز میں دروازے کی جانب بڑھا۔ مجھے گھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ارے کم از کم وہ کچھ کر تو رہا ہے نا، تمہاری طرح یوں بستر تو نہیں توڑا۔ وہ رکا، زخمی سے انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ سب آنکھوں میں کرچیاں سی چبھ رہی تھیں۔ حد ہے ابو، بے بسی اور غصے سے لب کاٹتے وہ جوتے پہننے لگا۔ بس کر دیں آپ بھی، بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ شائستہ بیگم نے ذرا سنبھل کر نرمی سے کہا۔ 27 سال کا ہو کر بچہ ہے،
کیسی باتیں کرتی ہیں آپ شائستہ بیگم؟ ہاں، لہجے کی سختی ہنوز قائم تھی۔ ایک طرف بڑے اخبار کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے پھیلا لیا، پھر فوراً کسی خیال کے تحت دروازے کے پاس کھڑے اذلان کو دیکھا۔ اپنے اس دوست حلیل، اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ دلائے تمہیں کوئی کام وام؟ امیر زادے سے دوستی کا کچھ تو فائدہ ہو۔ اور یہاں اذلان کی بس ہو گئی، وہ اپنے جوتے تک پہن چکا تھا۔ جو بھی ہو جائے میں حلیل کے پاس تو نوکری نہیں کروں گا، وہ مڑ کر قدرے بلند آواز میں بولا، پھر بغیر کچھ سنے دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی سماعتوں میں سیف حمید کی لان تان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی سماعتوں میں ان کی آواز کچھ کم ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ اسے اپنے دوست کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے مالک یا باس کے روپ میں نہیں۔ سڑک پر یوں ہی چلتے ہوئے اس نے خود کلامی کی تھی۔ مایوسی اور ناامیدی کی ایک دھند سی ہر طرف چھا گئی تھی۔ دل سن ہو چکا تھا، وقت کا ہر گزرتا لمحہ بوجھ سا لگتا تھا۔ لیکن اس مایوسی اور ناامیدی میں اس دن کافی حد تک کمی آئی تھی جب وہ صبح کراچی کے ساحل سمندر پر خلیل ابراہیم سے ملا تھا۔ سردیوں کی آخری سانسیں لیتی ہوئی یہ صبح ایک خاص سکوت اور خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ فضا نے سفید آنچل اوڑھ رکھا تھا۔ ایک کچی سڑک جس کے دونوں طرف سبزہ زار تھا اور اس پر گاڑی متوازن رفتار سے چلاتا ہوا ایک جگہ آ کر رکا جہاں کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا مکان دکھائی دیتا۔ اس مکان کو چند لمحے گہری اور معنی خیز نگاہوں سے تکا، پھر گاڑی مکان سے کافی دور پار کر کے باہر نکلا۔ درختوں پر بیٹھی کوئل اور چڑیوں کی سریلی آواز ماحول میں رقص کر رہی تھی۔ پوری آستینوں والی شرٹ اور جینس میں ملبوس وہ شخص اب گاڑی کی پچھلی سیٹ سے کچھ نکال رہا تھا۔ وہ کافی بھاری تھا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے اس نے دونوں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے سنہری رنگ کے بے حد خوبصورت ٹوکری کو دیکھا جس میں طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ کا ڈبہ، گوشت اور چاولوں کی تھیلی پڑی تھی۔ اس پر سنہری رنگ کے دھاگوں سے سجا ایک ربن بندھا تھا اور ساتھ ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا کاغذ بھی تھا۔ وہ شخص اس کچے پرانے اور خستہ حال مکان کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی ساعتوں کے گزرنے کے بعد وہ اس مکان کے داخلی دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ جھکا اور بے حد احتیاط سے اس ٹوکری کو دہلیز پر رکھ دیا تھا، پھر خاموشی سے اٹھا اور پلٹ کر گاڑی کے پاس واپس آ گیا۔ اس میں سے اس بار ایک آٹے کی بوری نکالی اور اسے کندھے پر لادنے کے بعد اس چھوٹے سے مکان کی جانب آ گیا تھا۔ اس آٹے کی بوری کو بھی دہلیز پر رکھ دیا، پھر فوراً سے گھر کا دروازہ زور سے بجایا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آتا وہ الٹے قدموں بھاگا اور کچھ ہی فاصلے پر سبزہ زار میں موجود بڑے تنومند درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کی عنبر رنگ آنکھوں میں اس پل کچھ خاص تھا اور نبض تیز تھی۔ ٹوٹے پھوٹے بوسیدہ سے مکان کا داخلی دروازہ کھلا تو اس کی سماعتوں میں ہلکی سی آواز آئی تھی۔ ایک کم عمر بچہ جو اس وقت پھٹے پرانے سویٹر اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، دہلیز پر پڑی اس خوبصورت ٹوکری اور برابر میں رکھی آٹے کی بوری کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے آٹے کی بوری کو انگلیوں کی پوروں سے ذرا سا چھوا، پھر کسی احساس کے تحت سامنے پڑی ٹوکری میں پڑے سیب کو چھوا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب دل نے خوشی کی ایسی شدت محسوس کی کہ الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے تھے اور جذبات نے آنکھوں کے راستے بہنا شروع کر دیا تھا۔ امی، امی، ادھر آئیں جلدی۔ کچھ منٹ بعد وہ خوشی کے باعث حواس باختہ ہو کر چلایا، کیا ہو گیا احمد؟ اتنی جلدی میں کیوں بلا رہے ہو؟ اندر سے اس کی ماں کی بولنے کی آواز آئی تو اس نے ایک بار پھر انہیں پکارا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک درخت کی اوٹ میں چھپا یوسف یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ امی دیکھیں، پرانی سی شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹہ سر پر اوڑھے اس کی امی باہر آئیں تو سامنے دہلیز پر پڑے سامان کو دیکھ کر بالکل ساکت اور جامد رہ گئی تھیں۔ انہوں نے دم بخود رہ کر پہلے سامان کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے احمد کو۔ یہ کون لایا ہے؟ اور فکر مندی سے پوچھا۔ وہ زمین سے اٹھا اور ان کے ساتھ جا لگا۔ معلوم نہیں، پھر مسکراتے شانے اچکا دیے۔ اس یتیم بچے کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی امی کی نگاہ ٹوکری پر سنہرے ربن میں رکھے اس سفید کارڈ پر پڑی تھی۔ ذرا سا جھک کر انہوں نے ربن سے وہ طے شدہ کاغذ نکالا اور اسے کھول دیا تھا۔ اس پر سیاہ حروف میں کچھ تحریر تھا۔ یہ آپ کا حق ہے، اسے قبول فرمائیں۔ آپ سے صرف یہی درخواست ہے کہ اس خطا کار اور خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس پر جو لکھا تھا انہوں نے پڑھا تو آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے، چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکان جھلملانے لگی۔ یکایک انہوں نے سر نیلے آسمان کی جانب اٹھایا، پھر تشکر بھری نگاہوں سے اوپر دیکھتے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی تھیں۔ تجھ کو پا کر خود کو فنا کر دینا ہے میری حقیقی مراد، تجھ سے نہ آشنا ہو کر کیسے ہو کوئی خود سے آشنا۔ درخت کے پیچھے کھڑے یوسف نے چپکے سے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ پلٹا اور
मखमली मुलायम घास पर ढह सा गया था। दरख्त के तने से टेक लगाकर उसने आंखें मूंद ली और एक सुकून भरी सांस को अंदर खींचा था। फिर आंखें खुली तो हल्की सी गुलाबी पड़ रही थी। या साम्य दुआ, मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं, मगर फिर भी मैं तेरे हजूर माफ़ी की दरख्वास्त करता हूँ। वो नीले अर्श को देखते धीमी आवाज़ में बोला। लहजे में हद दर्जा तकलीफ और निदामत थी। कोयल और चिड़ियों की मीठी सी आवाज़ माहौल में मजीद सकीनियत कायम किए हुई थी। सिर्फ एक बार मुझे उस माहे लग से मिलवा दे। उसने मुझे माफ़ ना किया तो तू भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं उसका गुनहगार हूँ। मैंने उसे और न जाने कितने लोगों को कई दुख दिए हैं। दरख्त की नंगी टहनियाँ सर्द हवा के हल्के झोंकों से आहिस्ता आहिस्ता लरस रही थीं। मेरे बाबा ने मेरी वजह से कितने दुख झेले होंगे। इतने साल उन्होंने मुझसे दूरी बर्दाश्त की है। मेरा दिल करता है कि मैं अभी के अभी उनसे जा मिलूं, लेकिन वो मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ये है उनका यूसुफ, जिसका उन्होंने इतने साल इंतज़ार किया। आंखों से मुतवातिर आंसू बहना जारी हो चुके थे। दरख्त की टहनियों पर जमी शबनम की बूंदें धूप के बाय चमक रही थीं। उसका एक कतरा टहनी से लुढ़कता हुआ उसके चेहरे पर आ गिरा और आंसू के साथ मिलकर थोड़ी से नीचे बह निकला था। मुझे उससे मिलवा दे या रब्बे करीम, मुझे उसकी माफ़ी दिलवा दे, ताकि मुझे तेरी भी माफ़ी मिल सके। बेशक तू बंदे के हकूक़ तब तक माफ़ नहीं करता जब तक बंदा नहीं माफ़ कर दे। सामने सब्ज़ मखमली घास कतरा निकट से तर थी। ए परवरदिगार आलम, मैं जानता हूँ मैंने उस पर बहुत जुल्म किया है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी माफ़ी चाहिए और कुछ भी नहीं। वो एकदम सिसका और तो जाना होकर बैठते हुए सर झुका लिया था, ये जानते हुए भी कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती। मेरे दिल में उसके लिए ख़ास जगह हमेशा रहेगी। मैंने पहली बार किसी से मोहब्बत की और शायद पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भूलता। मालूम नहीं मैं उसे कभी भुला पाऊंगा भी या नहीं। उसने अपने दोनों हाथों को नितर आंखों से देखते हुए कहा। उसके दोनों हाथ खाली थे। यहाँ उसे ना कोई सुन रहा था और ना कोई देख रहा था। समा तो ये था कि वो अपने खालिक से बात कर रहा था, और बेशक खालिक से बात करना उसे अपने दिल का हाल सुनाना इंसानों के सामने अपने दिल का हाल बयान करने से करोड़ दर्जे बेहतर है। उससे बात करते आपको ये तो खौफ नहीं होता कि वो आप पर तनकीद करेगा, आपको कसूरवार ठहराएगा, धुतकारेगा, मजाक उड़ाएगा या फिर आपको परखेगा। दरख्त के साथ टेक लगाकर उसने इर्द गिर्द माहौल में माबूद बरहक को महसूस करना चाहा। आंखें बंद करते उसने अपना दायां हाथ सीने पर रखा। सीने में धड़कते दिल की आवाज़, परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों के पत्तों से गुजरती हवा की सरसराती आवाज़, इर्द गिर्द मचलती कुछ देर पहले होने वाली बारिश और मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू, ये सब उसे खुदा के होने का ही एहसास दिला रही थी। उसे लगा वो अल्लाह के बेहद करीब है। आंखें खोलकर उसने उफक पर लहराते छोटे छोटे रुई के मानिंद बादलों को देखा था। ज़ेरे लब हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसे हर शय में खुदा का अक्स दिखाई देता। बेशक कायनात की हर शय में अल्लाह का अक्स है। या सत्तारुल अयूब, लोग मुझे कहते हैं कि मैं उन्हें हील करता हूँ, हालांकि वो इस बात से नाआशना है कि दरहकीकत उन्हें शिफा अता करने वाली ज़ात तो तेरी है, मुझ जैसे ग़ुलाम की नहीं। बेशक तू ही है जो लोगों के दिलों को जोड़ता है, जो उनके ज़ख्मों पर मरहम रखता है। हम इंसान तो सिर्फ वसीला बनते हैं। ज़हन पर लोगों की कही जाने वाली बातें लहराएं तो उसने अज्ज़े और इंकिसारी के साथ कहा। जब लोग मुझे कहते हैं ना कि मैंने उन्हें हील किया तो मैं डर सा जाता हूँ कि कहीं उनकी ये तारीफ मुझे खुद पसंदी की शक्ल में खुदगर्जी और तकब्बुर में मुब्तला ना कर दे। वो संभल कर बोला और खामोशी से फलक को तकने लगा। उससे कुछ कदम दूर जाओ तो वो औरत दोनों हाथों में टोकरी लिए धीरे से तशक्कुर और मुसरत भरे अंदाज में मुस्कुरा रही थी। आंखें और चेहरा भीगा हुआ था। अम्मी, आपने कहा था ना कि अल्लाह हर किसी की फरियाद सुनता है। बस अल्लाह ने भी हमें अता कर दिया, अपने किसी नेक बंदे के जरिए। वो बच्चा रोशन आंखों से उन्हें देखता हुआ बोला। उन्होंने ताईदी अंदाज में सर हिलाया, फिर कहा, वैसे खुदा का जो भी नेक बंदा यहाँ पर सब रख कर गया है, उसके माँ बाप ने उसकी कितनी अच्छी तरबियत की है ना। उसके वालिदैन को कितना फ़ख्र होता होगा उस पर। मुझे हैरत हो रही है आजकल के दौर में भी ऐसे लोग हैं, वरना आजकल तो हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी को दूसरे की परवाह ही नहीं। हकूक़ुल इबाद नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं जैसे। उन्होंने कदरे अफसोस से सर झटका। अच्छा ना अम्मी, अब मुझे फल काट कर दें, बहुत भूख लगी है। अपने पेट पर हाथ रखते वो बच्चा तेज़ लहजे में बोला तो उसकी अम्मी खुलकर मुस्कुरा दी थी। हाँ हाँ आओ, और साइमा को भी उठाओ जल्दी। मैंने उसे बहला बहला कर सुला दिया था, कब से भूखी है वो।
وہ 4 سالہ بچی بھوک سے بے حال ہو کر اندر چارپائی پر سوئی پڑی تھی۔ والد صاحب کے 2 برس پہلے گزرنے کے بعد تمام رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا۔ احمد کی امی نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا، لیکن اس جگہ آبادی کم تھی اور بسنے والے امیر کبیر تو تھے نہیں۔ یوں جب کوئی کام نہ ملتا تو گھر میں فاقے کی نوبت آ جاتی۔ اللہ کا شکر ہے، وہ عورت اب اس 4 سالہ بچی کو فیڈر میں دودھ پلا رہی تھی۔ وہ 4 سال کے بچوں کی نسبت کمزور اور چھوٹی لگتی۔ ساتھ ہی کھڑا احمد یہ سوچ رہا کہ یہ سب کون رکھ کر گیا ہے؟ کیا وہی ہینڈسم سا آدمی جس کی گاڑی پاس ہی خراب ہو گئی تھی اور وہ اس وقت ساتھ بازار میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ اس آدمی نے اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور بے ڈھنگے سے حلیے کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا تھا اور چند ایک باتیں کرنے کے بعد اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی پھیرا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کوئی کسی کے لیے آج کل کے زمانے میں ہمدردی کے جذبات کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن وہ کمسن بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر انسان کی مدد کے لیے وہ ذات ہمیشہ موجود رہتی ہے جو تمام کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ذات انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو وہ انسان کو تنہا چھوڑ دے؟ ناممکن۔ یوں سمجھا کہ جا کے جگر کے عادی ہوئے ہم، داغ دل نصیب ہو تو کیوں کر سر تاپا اثر پذیر ہو۔ کراچی میں رات کے سائے دھیرے دھیرے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ تینوں کھانے کی میز کے ارد گرد کرسیوں پر براجمان تھے۔ سربراہی کرسی شاہویز اعوان نے سنبھال رکھی تھی۔ ڈائننگ روم میں دیوار پر لٹکی گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ دائیں طرف دوپٹہ اچھے سے سر پر جمائے اقصیٰ بیٹھی تھی جو خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ شاہویز اعوان نے ایک نظر حلیل کو دیکھا جو کھانا کھانے میں مگن تھا، پھر اقصیٰ کو اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کہنے لگے، اقصیٰ بیٹی، تم افتخار سے پوچھا کرو کہ وہ کہاں ہے اور کب تک آئے گا؟ بیوی ہو تم اس کی، تمہیں خیال کرنا چاہیے اس کا۔ ان کا لہجہ سنجیدہ مگر نرم تھا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بابا، ان سے پوچھو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں؟ پھر محض پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے نظریں جھکا کر قدرے بیزاری سے کہا، آج وہ آئے گا تو اسے ضرور پوچھنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کچھ کہا تو مجھے بتانا۔ انہوں نے جیسے ہی کہا تو اقصیٰ جبراً مسکرائی اور سر جھکا کر پلیٹ میں سست روی سے چمچ ہلانے لگی۔ شاہویز اعوان اب پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر گھونٹ بھرنے لگے۔ دوسری طرف خلیل ابراہیم نے اقصیٰ کے چہرے کے اداس اور بگڑے ہوئے تاثرات دیکھے تو فوراً شائستگی سے بولا، بھابی، کھانا بہت اچھا بنایا ہے آپ نے۔ اور یہ سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ ذہن کے پردوں پر ایک دم کچھ جھلکا تھا۔ کیا یہ شخص واقعی اس افتخار کا بھائی تھا؟ آخر 2 بھائیوں کی فطرت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نہایت بد اخلاق تو دوسرا بے حد خوش اخلاق، ایک خود غرض تو دوسرا بالکل بے غرض اور بے لوث۔ وہ اسے معنی خیز نگاہوں سے تک رہی تھی جو سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ اچھا، شکریہ حلیل، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ حلیل نے اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر سر کو خم دیا تھا، پھر اسے نظر ہٹا کر جگ میں سے پانی گلاس میں ڈیلنے لگا۔ اقصیٰ نے چند ثانیہ اسے یوں ہی دیکھا۔ افتخار کتنا ناشکرا ہے، اسے تو بالکل لوگوں کی قدر نہیں۔ اللہ نے اسے اتنا اچھا اور محبت کرنے والا بھائی عطا کیا، پھر بھی وہ ہر وقت اس کی جڑیں کاٹنے میں لگا رہتا ہے۔ اس نے تاثر سے سر جھٹکا اور بے دلی سے کھانا کھانے لگی۔ اسے لگتا تھا کہ ساری جفائیں ہمارے لیے تھیں، وہ کیا جانے سارے ستم اس کے اپنے لیے تھے۔ یہ ایک منظر کراچی کے ایک مہنگے ہوٹل کا تھا جو ساحل سمندر کے پاس ہی واقع تھا۔ باہر فروری کی سرد رات پھیلی تھی۔ سمندری ہوا کی ہلکی ان کی کھڑکیوں سے چن چن کر اندر آ رہی تھی اور پردے آہستہ آہستہ ہلتے۔ نرم ساز موسیقی کی آواز ماحول میں رقص کر رہی تھی۔ ایک گوشے میں چھوٹی سی میز کے آمنے سامنے رکھی کرسیوں پر وہ دونوں براجمان تھے۔ اس سفید شلوار قمیض میں ملبوس آدمی نے سامنے بیٹھی افشاں رانا کو دیکھا جو سرخ رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ اور سیاہ رنگ کے لمبے کھلے سے ٹراؤزر میں ملبوس سافٹ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگائے اس میں سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ اس نے یکلخت اس شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر مسکرا کر گلاس میز پر رکھا۔ افتخار، آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی نہیں کہ آپ اتنی دیر کہاں ہوتے ہیں؟ پھر ایک ہاتھ سے کان میں پہنے ہوئے سونے کے ٹاپس کو مسلنے لگی۔ اس نے بے ساختہ قہقہ لگایا، پھر چاولوں کا چمچ منہ تک لے جاتے ہوئے اکڑ کر کہنے لگا، نہیں، میں نے اسے اس کی اوقات میں رکھا ہوا ہے۔ وہ تکلفانہ انداز میں مسکرا دیا۔ لیکن پھر بھی آپ کے بابا کو شک ہو گیا تو؟ پھر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کس بارے میں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے تکا۔ ہمارے بارے میں۔
وہ اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے مسکرائی۔ تو کیا؟ میں بتا دوں گا کہ انہیں ہمارے بارے میں، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ وہ بولا تو اسے یوں لگا کہ اس کے الفاظ اس کے دل و دماغ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اچھا، واقعی؟ آنکھوں میں خاص چمک لیے اس نے گھورا۔ افتخار کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے۔ چمچ پلیٹ میں رکھ کر گلاس سے سافٹ ڈرنک لے کے ایک دو گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی، پھر کہنے لگا، ہاں دیکھو، صاف سی بات ہے، اقصیٰ سے میری شادی کوئی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بابا نے کہا تو میں مان گیا۔ بابا کو بڑی ہمدردی تھی اس سے۔ اس کے باپ کے گزر جانے کے بعد بابا نے اس عذاب کو میرے سر ڈالنا چاہا، ورنہ مجھے تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ اقصیٰ دراصل شاہویز اعوان کے ایک خادم کی بیٹی تھی، اور دوسری بات 4 سال ہونے کو آئے ہیں ہماری شادی کو۔ اس نے مجھے ابھی تک بیٹے کی خوشخبری نہیں دی۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک جلتا کر چکا ہوتا۔ یہ تو میرا ظرف ہے کہ میں نے ابھی تک اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ رعونت سے زہر افشانی والے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اگر میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو وہ مجھے روک نہیں سکتی۔ بے حد یقین سے کہہ کر اس نے شانے اچکائے۔ افشا نزاکت سے مسکرا دی، پھر ارد گرد کے ماحول سے محظوظ ہوتے پوچھنے لگی، اپنے بابا کو منا لیں گے آپ؟ افتخار نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں منا لوں گا۔ انہیں بھی تو پوتے کی خواہش ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اقصیٰ سے تو یہ خوشی ملنے سے رہی۔ پھر قدرے درستی سے بولا، اور یہاں وہ اولاد کی جگہ بیٹے کا ذکر کر رہا تھا، حالانکہ شاہویز اعوان نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے تو کبھی بیٹا بیٹی کے درمیان فرق نہ کیا۔ یہ صرف اس کی اپنی خواہش تھی، اس کے باپ کی نہیں۔ تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ افتخار نے لہجہ بھر کے بعد بھویں اچکا کر پوچھا۔ وہ کیسے نہیں مانیں گے؟ انہیں ماننا پڑے گا، وہ میری کوئی بات رد نہیں کرتے۔ بے فکری سے ٹاپس کو مسلتے ہوئے وہ بولی۔ اس نے بھی مسکرا کر سر کو اثبات میں جنبش دی۔ صحیح صحیح، اچھا اب کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ پھر خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس کا ایسا انداز اکثر دیکھنے کے لیے ترستی ہی رہی۔ قوت بازو پر وہ شب و روز تفاخر میں رہتے ہیں، ہمیں لب بستہ کر دینے سے حق چھپتا نہیں۔ رات بے حد گہری ہو چکی تھی۔ قصر اعوان میں اس وقت خاموشی کا بسیرا تھا۔ تمام بتیاں بجھی تھیں سوائے اس کمرے کے جہاں بستر کے کونے میں وہ عورت غصے سے آگ ببولا ہوئی بیٹھی تھی۔ گہرے بھوری آنکھیں سرخ پڑی، وہ شاید کچھ دیر پہلے رو رہی تھی۔ ذرا دیر بعد کمرے کا دروازہ پورا کھلا تو خاموشی کا تسلسل یکایک ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس شخص کو آتے دیکھا جو اسے سرے سے نظر انداز کر کے بغیر کسی سلام دعا کے الماری کی جانب بڑھا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر وہ بستر سے اٹھی اور اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ خیریت ہے؟ جانتی ہو نا کس سے سوال کر رہی ہو؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اکڑ کر بولا، جانتی ہوں، اپنے شوہر سے سوال کر رہی ہوں میں۔ وہ فوراً سے استہزائی انداز میں بولی۔ سانس تیز تھی، ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر وہ اسے چند لمحے زہر خون نگاہوں سے گھورنے لگا۔ آفس میں تھا۔ پھر سر سے اتارنے والے لہجے میں کہہ کر الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور زور سے الماری کا کھلا پٹ بند کر دیا تھا۔ اس کا دل ایک دم کانپا تھا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ اتنی دیر؟ پھر پوچھا تو وہ باتھ روم میں جاتے جاتے پلٹا۔ ہاں، کیوں؟ مسئلہ ہے تمہیں؟ لہجہ نہایت تلخ تھا۔ وہ لب کاٹتے خود کو مزید اس شخص کے آگے بحث کرنے کے لیے تیار کرنے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے مجھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چند ثانیے یوں ہی سرکے۔ وہ اس کے قریب بڑھا اور درستی سے اپنا نائٹ سوٹ بیڈ پر پھینکا۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے؟ پھر دائیں ہاتھ سے بڑی اپنی داڑھی مسلتے کڑوے لہجے میں پوچھا۔ اس نے ایک دو سانس باہر کی طرف اٹھیلی تھی، پھر لبوں کو جنبش دے کر تند و تیز لہجے میں کہنے لگی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب یہاں نہیں ہوتے تو سب کے سوالوں کے جواب مجھے دینے پڑتے ہیں۔ افتخار کہاں ہے؟ کیوں نہیں آیا ابھی تک گھر؟ اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب مجھ اکیلی کو ہی دینے پڑتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر موجود سیاہ رنگ کے نمایاں محراب پر غصے کے باعث شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ تو مت دو جواب، خاموش رہ لیا کرو آگے سے۔ تمہیں کیوں بلا وجہ شوق چڑھا ہوتا ہے ہر سوال کا جواب دینے کا؟ پچھلے 4 سال سے میں خاموش ہی رہی ہوں، لیکن اب میری بھی بس ہو رہی ہے۔ اور 4 سال سے جو میں خاموش رہ رہا ہوں وہ؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی اقصیٰ بیگم؟ غیظ و غضب سے لبریز لہجے میں کہتے اس نے اس کے کندھوں کو دبوچ لیا تھا۔ درد کی کئی لہریں اس کے کندھے سے ہوتی پورے جسم میں پھیلیں۔ 4 سال ہونے کو آئے ہیں، اب تک اولاد کی خوشی نہیں دے سکی تم مجھے، پھر بھی تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے تو اسے احسان سمجھو،
ورنہ اپنے گھر دفع ہو جاؤ، یہاں کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ چبا چبا کر شولہ بار لہجے میں کہہ کر اس نے اس کے کندھے چھوڑ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ بیڈ کا سہارا لیتے ہوئے اس نے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ کتنا آسان ہے نا آپ کے لیے یہ سب کہنا، وہ نم اور شکست خوردہ لہجے میں بولی تھی۔ وہ اب بستر سے اپنا نائٹ سوٹ اٹھا رہا تھا۔ آپ تو دین کا بہت علم رکھتے ہیں نا، مدرسے سے ماشاءاللہ قرآن بھی حفظ کیا ہے آپ نے۔ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ اولاد کس کے نصیب سے ہوتی ہے؟ کمی شاید مجھ میں نہیں آپ میں ہے۔ وہ غصے سے اور کرب سے بفر کر بولی تو افتخار کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بجلی کی سی رفتار کے ساتھ وہ اس کی جانب بڑھا اور ایک منہ توڑ تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ اب کی بار وہ خود کو گرنے سے بچا نہیں سکی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو جاہل عورت، وہ چلایا، اور آئندہ اگر تم نے میرے آگے زبان چلائی تو 3 لفظ کہہ کر تمہیں یہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ پھر گھٹنے کے بل زمین کی طرف جھکتے اسے بالوں سے پکڑ کر برہمی سے دھمکی دی تھی۔ وہ دایاں ہاتھ گال پر جمائے خالی خالی نگاہوں سے قالین سے آراستہ فرش کو دیکھتی رہی۔ اسے یاد تھا شادی کے 3 دن بعد ہی سے اسے افتخار سے بھی پہلی بار تھپڑ پڑا تھا۔ کیوں؟ شاید اسے اس کے کپڑے استری کرتے وقت تھوڑے سے جل گئے تھے۔ تب وہ خوب روئی تھی اور غصے سے اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی، اور وہاں انہوں نے اسے صبر کا غلط مفہوم سمجھا کر گھر بھیج دیا تھا۔ اور پھر اسے یاد تھا کہ 1 ہفتے کے بعد اس کے ساتھ پھر وہی ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ یا اللہ، کیا واقعی یہ صبر ہے؟ ہر بار یہ سوال اس کے ذہن کے پردوں پر جگمگاتا، جس کا جواب ہمیشہ کہیں کھو جاتا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرے خلاف کون پٹیاں پڑھا رہا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے دور رہو، ورنہ میں بھی تمہیں ٹھیک کرنا جانتا ہوں اور اسے بھی۔ باتھ روم سے نکل کر اس نے جب اقصیٰ کو بھی پیٹ پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے روتے دیکھا تو سختی سے بولا۔ وہ جانتی تھی اس کا اشارہ کس کی جانب ہے، حالانکہ خلیل ابراہیم نے تو کبھی اسے افتخار کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ تو ہمیشہ اس کے سامنے اپنے بھائی کو اچھے لفظوں میں ہی یاد کرتا اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ شخص کسی قابل نہیں تھا۔ کچھ لوگ واقعی بھلائی کے قابل نہیں ہوتے، ان کے ساتھ جتنا اچھا کرو یہ نتیجتاً آپ کے ساتھ اتنا ہی برا کریں گے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا اٹلی کا ویزا آنے والا تھا۔ اس کی تیاری میں بستر پر کپڑے، کتابیں اور کئی اشیاء بکھری پڑی تھیں۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا سوٹ کیس پڑا تھا، جس میں ابھی صرف چند ایک کپڑے ہی تہہ کر کے رکھے گئے تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اوڑھے اریج بوا اس کے کمرے میں اجازت لے کر آئیں اور پھر بے حد نرمی اور شفقت سے کہنے لگیں، میں تمہاری کچھ مدد کروا دوں؟ وہ مسکرا دی۔ نہیں اریج بوا، آپ جانتی ہیں نا مجھے اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت ہے، بے حد شائستگی سے کہہ کر وہ واپس کچھ کپڑے تہہ کرنے لگی۔ انہوں نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، لیکن بیٹی میں ابھی بالکل فارغ ہوں۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تو آپ جا کر آرام کر لیں، ضروری تو نہیں کہ بندہ ہر وقت کام ہی کرتا رہے۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر اصلی نرمی کے ساتھ کہا تھا، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اور کئی دعائیں دے کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تو اس نے ایک دم پوچھا، اریج بوا، بابا اپنے کمرے میں ہیں؟ وہ پلٹی، جی کمرے میں ہی ہیں، اور پھر وہاں سے چلی گئیں۔ نور النساء کچھ دیر وہیں کھڑی رہیں، پھر کپڑے بستر پر رکھ کر قدرے تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا اپنے بابا کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، پھر اندر چلی آئی تھی۔ وہ اس وقت شلوار قمیض میں ملبوس مردانہ شال کندھوں پر اوڑھے بیڈ پر بیٹھے سامنے رحل میں قرآن مجید رکھے ہوئے تھے۔ ماحول میں بے حد سکون قائم تھا۔ کمرے کی تمام بتیاں روشن تھیں، کھڑکی سے پردے ہٹے تھے جن سے سورج کی کرنیں ٹکرا کر گزرتیں۔ یقیناً ان کے واقعات میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ان کی تصدیق ہے، اور ہر بات کی وضاحت، اور جو ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔ سورہ یوسف کی آخری آیات پڑھ کر انہوں نے قرآن مجید بند کیا تھا، اسے سینے سے لگایا، پھر زیر لب کچھ بڑبڑاتے وہ دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد اسے مؤدب سے انداز میں چوما تھا۔ لمبے سے فراق اور ایک دوپٹہ شانوں پر اوڑھے، دونوں بازو سینے پر لپیٹے نور النساء یہ خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ اپنے بابا کو قرآن پڑھتے دیکھتے رہنا اس کے لیے دنیا کا سب سے حسین نظارہ تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور کمرے میں موجود الماری کے سب سے اوپری خانے
کھانے میں رحل میں موجود قرآن مجید کو احتیاط سے رکھ دیا تھا، پھر مڑ کر اسے دیکھا اور صوفے کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ وہ خود بھی صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ نور النساء ان کے برابر میں آ بیٹھی اور پوچھنے لگی تھی، کیا کر رہے تھے؟ اس نے ذرا سا کندھے اچکائے، چہرے پر ہلکی سی نرم دلکش مسکان پھیلی تھی۔ وہ سوال کا جواب دے جانتی تھی، پھر بھی بات شروع کرنے کے لیے یہی بہتر سوال سوچا تھا۔ کچھ نہیں، بس قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اچھا، اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی، پھر کچھ سوچا۔ کون سی صورت؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بن رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ سورہ یوسف۔ پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، آپ اکثر سورہ یوسف ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ دل میں جو آیا وہ لبوں پر لے آئی تھی۔ میری نور نظر، اس کی تو بہت سی وجوہات ہیں۔ لہجہ پر شفقت تھا، ہتھیلی تھوڑی تلے پھیلائے وہ انہیں دلچسپی اور اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ وہ جانتے تھے وہ انہیں سننے کی منتظر تھی۔ تمہیں معلوم ہے سورت کو اگر اس کے معافی کا خیال کر کے پڑھایا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو اسے پڑھنے والا غمگین اور ناامید شخص خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ اس نے ستائشی انداز میں ابرو اچکائے، پھر ماتھے پر سوچ کی سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ اگر کبھی میرے اوپر بھی ایسا وقت آیا، میں مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو گئی، تب میں بھی اسی صورت کو پڑھ کر اس پر غور کر کے اللہ سے اپنے لیے رہنمائی لوں گی۔ وہ کتنی معصومیت سے بولی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ تم پر کبھی ایسا برا وقت آئے۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اور یہ ضروری تو نہیں کہ تم اس صورت کو تبھی پڑھو، تم اسے کبھی بھی پڑھ سکتی ہو۔ میں جانتی ہوں بابا، بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرائی، پھر نظریں جھکا کر دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی۔ وہ اس کی حرکت دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ جو کہنا چاہ رہی ہے اس کے دل سے زبان تک نہیں آ رہا۔ بابا، وہ رکی، نظریں اٹھا کر یکایک انہیں دیکھا، پھر نگاہیں دوبارہ سے جھکا لی تھیں۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہچکچا کیوں رہی ہو؟ ان کا نرم لہجہ دل کو چھو جایا کرتا تھا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے انہیں دیکھا اور نم اور زخمی سے لہجے سے مسکرا دی تھی۔ میں نے کل رات آپ کو نماز میں دعا مانگتے اور روتے دیکھا تھا۔ اس نے توڑ کر اپنی بات کی تھی۔ وہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ خاموشی سے اسے تکے گئے۔ وہ اب ان کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کی طرف سے کچھ نہ کہا گیا اور نہ ہی کسی قسم کے تاثر اور جذبے کا اظہار کیا گیا تھا۔ یقین کریں بابا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں آپ کو یوں دیکھتی ہوں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور روحانسی آواز میں بولی۔ وہ اس وقت اسے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ پلکیں آنکھوں پر جھکی تھی۔ آپ مت رویا کریں یوسف کے لیے، بھول جائیں۔ بھول کیوں نہیں جاتے اسے آپ؟ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ اتنے سال گزر گئے، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ اسے لگا کہ دکھ، فکر اور تکلیف کے باعث وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے پر واضح کر تھا، آنکھوں میں گلابی پن در آیا تھا۔ نہیں نور، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ میرا پیارا یوسف حیات ہے۔ کتنا یقین تھا ان کے لہجے میں۔ اسے کچھ ثانیے کے لیے بالکل ہی چپ لگ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو پھر خود کو اور مجھے یوں رو رو کر اذیت نہ دیا کریں پلیز۔ میرا دل بہت چھوٹا ہے بابا، ایسا مت کیا کریں۔ میں تو کسی غیر کی آنکھ میں بھی آنسو دیکھوں تو میری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جب میں آپ کو روتا دیکھتی ہوں تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اور یہ کہہ کر اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ امٹ کر نیچے لڑک گیا تھا۔ مت رویا کریں پلیز۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نور النساء، اسے یوں سسکتا دیکھ کر انہوں نے اسے دونوں بازوؤں میں تھاما، پھر صوفے پر بٹھایا اور اسے اپنے تھوڑا قریب کر کے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے کہنے لگے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنسو بہاتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائے۔ ان کی نور نظر اتنی جذباتی کیوں تھی؟ معافی چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی۔ اس نے ہاتھ کی پت سے گال رگڑتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ رخسار اور ناک بھی سرخ پڑ گئے تھے۔ میں تو صرف آپ کے لیے ہی کہہ رہی تھی، پھر کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ میری بات سنو۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بولے تو اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیکن پہلے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ انداز گہرا اور معنی خیز تھا۔ جی، نظریں اٹھائے بغیر وہ بولی تھی۔ ہم لوگوں کے لیے صبر کیا ہے؟ انہوں نے دائیں ہاتھ سے اپنا کندھا دبایا یوں کہ اس میں تکلیف ہو۔
حیات علام کے باعث ان کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ پھر صوفے کی پشت ٹیک لگائی۔ میں نہیں جانتی، آپ بتا دیں۔ اس نے ذہن پر زور دیے بغیر کہا۔ وہ اس وقت صرف انہیں سننا چاہتی تھی۔ میں ابھی جس صبر کی بات کر رہا ہوں وہ کسی غم یا تکلیف پر کیے جانے والا صبر ہے، ظلم پر نہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی، وہ بھی اسی کی طرف متوجہ تھے۔ ہمیں لگتا ہے کہ صبر کا مفہوم یہ ہے، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم اسے محسوس ہی نہ کریں، اپنے آنسو ضبط کر لیں تاکہ ہم مضبوط دکھائی دیں، ہے نا؟ اس کی آنکھوں کے کناروں پر چمکتا آنسو کا قطرہ انہوں نے اپنی انگلی کے پور سے صاف کیا۔ لیکن کیا یہی صبر ہے؟ پھر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیا یہ تھا وہ صبر جس کی اللہ نے ہمیں تلقین کی؟ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے انہیں سننے لگی تھی۔ آخر کیا ہے وہ صبر بابا جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی؟ تم جانتی ہو، مجھے سورہ یوسف بہت پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ایک اور کردار کے متعلق پتہ چلتا ہے جنہوں نے اس بہترین قصے میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے چھوٹا سا وقفہ لیا۔ جانتی ہو کون؟ پھر پوچھا۔ حضرت یعقوب، وہ یخلق بولی تھی۔ شاباش! انہوں نے سراہنے والے انداز میں اس کے کندھے تھپتھپائے اور کہنا شروع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے سفر پر گامزن تھے، ہمارے سامنے ان کے صبر کی مثال بہت عظیم ہے۔ ہم ان کے اس عظیم صبر سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں تجسس اور اشتیاق مزید بڑھ گیا تھا۔ اچھا، ایک بات تم یاد رکھو، حضرت یعقوب کا صبر خاصی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان کیا ہے۔ کھڑکی سے باہر لان میں نگاہ دوڑاؤ تو وہاں پودوں پر لگے خوبصورت پھولوں کی مہک ہوا کے ساتھ ارد گرد مچل رہی تھی۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے غم اور اپنی اداسی کو نہیں چھپایا، انہوں نے اپنے غم کو محسوس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ایک مرتبہ بھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ آپ کچھ مختلف کریں۔ یوں لگتا جیسے وقت تھم گیا ہو، ہر سو سکوت چھا گیا ہو، اور بس کبھی باہر سے کوئی بڑی گاڑی بے آواز گزر جاتی۔ یعنی اگر ہم کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو ہمیں اپنے غم کو محسوس کرنے اور اس غم میں جینے کی اجازت ہے۔ وہ انہیں پرسوچ نگاہوں سے تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، بالکل صحیح، انہوں نے پیار سے اس کو سہلایا تھا۔ لیکن آپ اس تکلیف میں کیا رد عمل دیتے ہیں، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ یعنی کیا آپ تکلیف یا غم ملنے پر اللہ سے شکوے شکایت کرو گے، یا پھر اللہ کی عبادت کرتے رہو گے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ آپ کو ضرور راحت دینے والا ہے؟ ان کی آنکھوں میں امید اور یقین کی شمع کی روشن لو جل رہی تھی۔ باقی اگلی کیس میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔